Bismillahirrahmanirrahim. I am teacher from Government Boys High School, Lachampura, for class 7th, subject science, general science. Today's our topic is about nutrition in animals. You have learned in chapter first that nutrition in how do nutrition takes place in plants. How do plants get their own food? پلانٹس اپنا غذا کیسے خود تیار کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس کو ہم نے ایسے سیکھا کہ پلانٹس میک دیئر اون فوڈ بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس. فوٹوسنتھیسس میں آپ کو پتہ ہے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو: سن لائٹ، گرین پگمنٹ ان کے لیوز میں ہوتا ہے، ان کے پتوں میں ہوتا ہے گرین پگمنٹ، یتھ نیو سبز کلر سے اس ونان. دیٹ گرین پگمنٹ از کالڈ کلوروفل، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر وچ دے گیٹ فرام دا روٹس یُس تہٕ موٗلو کِنۍ چھِ کھالان. اور یِم 4 چیٖز ییٚلہِ پَنہٕ تُلِس پٮ۪ٹھ اَکھ پرٛاسٮ۪س اَکھ گژھان چھِ آفتاب چہِ سَن لایٹہِ سۭتۍ گٔرمِتھ، اور فرٛام دیٹ پرٛاسٮ۪س دے کین گیٹ دیئر فوڈ، اور وی کین سے دیٹ دے کین گیٹ کاربوہائیڈریٹس اور اسٹارچ. 2 قسم کے فوڈ وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اسٹارچ یا کاربوہائیڈریٹس ان سے، تو جس سے کہ وہ اپنا غذا خود تیار کر سکتے ہیں. تو اب اینیملز جو ہے یہاں پر ہے ہمارے پاس، میں یہاں پر مارک کر دیتا ہوں اینیملز جو ہے یہاں دیکھیے آپ. نیوٹریشن ان اینیملز میں نیوٹریشن، یہاں ہم سپلیمنٹری فوڈس یا فوڈس کیسے ان کے جسم میں، نیوٹرنٹس کیسے ان کے جسم میں، اجزاء جو فوڈ میں جز ہوتے ہیں جو ایک باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. نیوٹرنٹس ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اینیملس کی باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے، پلانٹس کی باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ نیوٹرنٹس جو ہوتے ہیں، یہ اجزاء یا جز جو ہوتے ہیں، یہ کیسے ان کی باڈی میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے یہ نیوٹریشن ان اینیملز ہے. حیوانوں کے جسم میں یہ نیوٹرنٹس کیسے پہنچتے ہیں، وہ کہاں سے یہ حاصل کرتے ہیں. تو جب ہم اس پر جائیں گے تو یو ہیو لرنڈ ان چیپٹر فرسٹ دیٹ پلانٹس کین پریپیئر دیئر اون فوڈ بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس. آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سبق یہاں پر دیا گیا ہے. آپ کی کتاب، آپ کی بک کا چیپٹر 2 کا فرسٹ پیج جو ہے، یو ہیو لرنڈ ان چیپٹر فرسٹ دیٹ پلانٹس کین پریپیئر دیئر اون فوڈ بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس. پلانٹس جو ہے وہ اپنا غذا خود بنا سکتے ہیں، اس پروسیس کو ہم، اس لاہ عمل کو ہم فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں. بٹ اینیملز کین ناٹ. لیکن اینیملز ایسی پروسیس نہیں کر سکتے کہ جو ان کے جسم میں خود بخود وہ نیوٹرنٹس یا وہ فوڈ پیدا ہو جائے. اینیملز گیٹ دیئر فوڈ فرام پلانٹس. یا تو اینیملز پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں، پیڑ پودوں سے اپنا غذا حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے گھر میں مال مویشی ہوتے ہیں، آکس، کاؤ وغیرہ، گوٹ، شیپ، وہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. وہ کہاں سے اپنا غذا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ پلانٹس کھاتے ہیں. پلانٹس مینز جو بھی جیسے کہ گراس، دس از اے پلانٹ. جیسے کہ لیوز، دس از اے پلانٹ فوڈ. لیوز کھاتے ہیں، وہ بھی پلانٹ فوڈ ہے. گراس کھاتے ہیں، وہ بھی پلانٹ فوڈ ہے. تو یا تو وہ پلانٹس کھاتے ہیں either directly or eating plants, or indirectly by eating animals that eat plants. یا تو وہ ڈائریکٹلی پلانٹس کھاتے ہیں اور اپنا غذا حاصل کر سکتے ہیں، یا تو انڈائریکٹلی وہ پلانٹس کھاتے ہیں، پلانٹس کے جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ، لیکن انڈائریکٹلی کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی اینیمل ہوتا ہے، وہ دوسرے اینیمل کو کھا جاتا ہے، لیکن اس دوسرے اینیمل میں وہ نیوٹرنٹس یا وہ فوڈ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ اس اینیمل نے پلانٹس کھائے ہوتے ہیں، اس کے جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس اینیمل کو دوسرا اینیمل کھا جاتا ہے. جیسے کہ شیر کسی اینیمل کو کھا جاتا ہے، لائن کسی دوسرے اینیمل کو کھا جاتا ہے. وہ جو اینیمل ہوتا ہے اس میں وہ نیوٹرنٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس میں وہ نیوٹرنٹس ایسے آتے ہیں، وہ دوسرے جیسے کہ پلانٹس کھاتا ہے، لیوز کھاتا ہے، گراس کھاتا ہے، اس سے اس کے جسم میں وہ نیوٹرنٹس پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو دوسرا کوئی اینیمل کھا جاتا ہے اور اس کے جسم میں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی یا ونو ڈائریکٹلی کھٮ۪وان چھِ کُلۍ کُج یا پن وغیرہ، تو واتناوان چھِ یِمن اینیملزن، واتان چھِ پلانٹسن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ یہِ فوڈ، یا چھِ تِم بیٚکِس اینیملس کھٮ۪وان، بیٚکِس حیوانس کھٮ۪وان، بیٚکِس جانورس کھٮ۪وان، اور تٔمِس جانورس منٛز چھِ آسان تِم پلانٹس کھٮ۪مٕتۍ، اور تٔمۍ سٕنٛدِس جسمس منٛز آسان تِم نیوٹرنٹس پٲدٕ، تہٕ یُس بیٛاکھ بیٚکِس اینیملس تانۍ واتان چھِ.
some animals eat both plants and animals. Kya animals چھِ تِم یِم plants تہِ چھِ کھٮ۪وان اور animals تہِ چھِ کھٮ۪وان. Plants تہِ چھِ کھٮ۪وان, animals تہِ چھِ کھٮ۪وان. Recall that all organisms including human require food for growth. اور یِم food plants تہِ چھِ کھٮ۪وان تہٕ جیسے کہ ہیوٗمن بیٖنگ نیٖتون أسۍ چھِ کھٮ۪وان پلانٹس تہِ تہٕ أسۍ چھِ کھٮ۪وان اینِملز تہِ. اینِملز چھِ أسۍ اِن د شیپ آف کھٮ۪وان, أسۍ چھِ کھٮ۪وان اینِملزن ہٕنٛدۍ پروڈکٹ, أسۍ چھِ کھٮ۪وان ٹھوٗل چھِ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ کھٮ۪وان ژامن چھِ کھٮ۪وان, دۄد چھِ چٮ۪وان, یا اینِملز میٖٹ چھِ کھٮ۪وان أسۍ, یا فِش گاڈ أسۍ کھٮ۪وان چھِ, گاڈٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان. دیٖز آر کالڈ اینِمل فوڈٕس. دیٖز اینِمل فوڈٕس کین میک our nutrients in our body, can make their nutrients in our body. تو یہِ أسۍ تِمن نِش چھِ کھٮ۪وان, یہِ أسۍ تِم جانور چھِ کھٮ۪وان, تِمن جانورن ہُنٛد ماز چھِ کھٮ۪وان, تِمن منٛز کپٲرۍ چھِ آسان نیوٗٹرنٹس آسان, چوٗنکہِ تِمو چھِ آسان پلانٹس کھٮ۪مٕتۍ. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition جو ہے animal میں غذا یا غذا اجزاء کیسے پہنچ جاتے ہیں, وہ کیسے اندر لیتے ہیں فوڈ, وہ کیسے اپنے اندر فوڈ لیتے ہیں, وہ کیسے کھاتے ہیں وہ فوڈ, یا اس فوڈ کو وہ یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. یوٹیلائز میں نے استعمال کت کن کران تو پنس جسمس اندر تر فوڈس, اور سہ کت کن بنان. چیپٹر فرسٹس مز یا سکستھ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے دیٹ فوڈ کنسسٹ آف منی. تو سکستھ سائنس میں ہے آپ کو فوڈ اینڈ اٹس کمپوننٹس, فوڈ غذا اور اس کے اجزاء, اس کے کمپوننٹس, اس سے اجزاء, اس کے کتنے کمپوننٹس ہیں, اس کے کتنے جز ہے, فوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیا گیا 1 2 3 4 5 6 7, یہاں 1 2 3 4 5 6 تک. یہاں پر دیکھیے آپ, یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس میں فوڈ میں کتنے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں سے آپ کو بتاؤں, فوڈ میں ایک ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اسٹارچ ہوتا ہے, کیلشیم ہوتا ہے, پوٹاشیم ہوتا ہے, پروٹینز ہوتے ہیں, وٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں. یہ ہو گئے کمپوننٹس آف فوڈ. یہ کمپوننٹس آف فوڈ آپ نے سکستھ میں پڑھے ہوں گے. دا کمپوننٹس آف فوڈ سچ ایز کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. پہلے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس جو کمپوننٹ ہوتا ہے فوڈ میں یا غذاس منٛز یُس کاربوہائیڈریٹ چھُ آسان, سُہ کیاہ چھُ اَسہِ دِوان, دیٹ گِوز اس انرجی. تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ طاقت میلان. تُہۍ وٕچھِو اگر تُہۍ پھاکَے ٲسِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کانٛہہ کٲمٕے کٔرِتھ. وین یوٗ ایٖٹ سم تھِنٛگ, ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان چھُو, کانٛہہ بَتہٕ چھُ کھٮ۪وان, یَڈ بٔرِتھ چھُ کھٮ۪وان, یوٗ مے رِگین د اینرجی. تُہٕنٛدِس جسمس منٛز چھِ نئے سر طاقت یِوان, اور اس طاقت سے آپ اور کام کر سکتے ہو. تو یہاں پر جو ہوتا ہے, ایک فوڈ میں پورا کاربوہائیڈریٹ سسٹم ہوتا ہے. وہ کاربوہائیڈریٹ جب آپ انٹیک کرتے ہو, جب آپ فوڈ کھاتے ہو, انٹیک مینس گو اندر نِوان چھُ ٲس کِنۍ تُہۍ فوڈ نِوان چھُ اندر, یا اینِملز چھِ نِوان. اینِملز اینڈ ہیوٗمنز ٹُو سم ایکسٹینٹ آر سِمِلر. یِم چھِ ہی پٲٹھۍ چھِ یِہٕنٛز ڈایجیشن چھِ گژھان, یِم فوڈ چھِ ہی پٲٹھۍ کھٮ۪وان. وۄنۍ گوٚو ییٖژ کَتھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ, اینِملز چھِ زیادٕ تر پلانٹسٕے کھٮ۪وان. أسۍ تہِ چھِ پلانٹس کھٮ۪وان, مگر أسۍ چھِ اِنڈایریکٹلی تہِ کھٮ۪وان تہٕ أسۍ چھِ ڈایریکٹلی تہِ کھٮ۪وان. أسۍ چھِ اِنڈایریکٹلی اِن د سینس یِتھ کٔنۍ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ ہاکھ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ مُنٛجہِ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ گازرِ کھٮ۪وان, أسۍ چھِ دیٖز آر آل پلانٹ فوڈٕس. دیٖز آر آل کالڈ پلانٹ فوڈٕس. سو یا چھِ أسۍ کُنہِ چیٖزٕکۍ لیٖوٕز أسۍ کھٮ۪وان, یا چھِ أسۍ کُنہِ چیٖزٕکۍ فرٛوٗٹٕس کھٮ۪وان, یا چھِ أسۍ کُنہِ چیٖزٕکۍ لیٖوٕز کھٮ۪وان, یا چھِ أسۍ کانٛہہ پوٗرٕ پلانٹٕے کھٮ۪وان. یِتھَے کٔنۍ جیسے کہ گاجر یا کوئی ہاکہٕ مُنٛجہِ ہُنٛد چھِ أسۍ موٗلو پٮ۪ٹھ برابر تیرِس تانٮ۪تھ تہٕ لیٖوٕز تانٮ۪تھ, روٹ سے لے کر شوٹ تک ہم سب کچھ کھاتے ہیں اس کا. تو ہم پلانٹس کھاتے ہیں. تو اس میں پورا کا پورا پہلا کمپوننٹ جو ہوتا ہے, گۄڈنیُک جُز یُس چھُ آسان اَتھ منٛز, دیٹ از کالڈ کاربوہائیڈریٹ. طاقت دینے والا نیوٹرنٹ ہوتا ہے اس میں, طاقت دینے وول نیوٹرنٹ چھِ آسان اَتھ منٛز, مگر یہ چھِ آسان سٔمِتھ اَتھ منٛز. دیٹ مینس یہ چھِ آسان سٔمِتھ اَتھ منٛز. اس کے بعد جب ہم اس کا انٹیک کرتے ہیں, جب ہم اپنے جسم میں اس کو اتار دیتے ہیں, اپنے ڈائجسٹو سسٹم میں ڈال دیتے ہیں, تو ڈائجسٹو سسٹم اس کاربوہائیڈریٹ کو کمپلیکس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے, تو کمپلیکس کمپوننٹس. تو اس کو بریک ڈاؤن, سمپلر سبسٹینسز دا بریک ڈاؤن آف کمپلیکس کمپوننٹس, اور اس کو یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے, اور اس سے بہت سارے جز نکل جاتے ہیں. اس کے جیسے کہ اس کے نیوٹرنٹس, وٹامنز الگ نکل جاتے ہیں, منرلز الگ نکل جاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس نکل جاتا ہے, اسٹارچ نکل جاتا ہے, شوگر نکل جاتا ہے, یہ نیوٹرنٹس سب کچھ نکل جاتے ہیں. تو یہ سارے نیوٹرنٹس ہماری باڈی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہماری باڈی میں شوگر کی ضرورت ہے, تو ہم کوئی میٹھا جیسے کہ
कोई मीठा मीठा सा खाना खाते हैं उसमें शुगर की लेवल हमारी बरकरार रहती है. अगर शुगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर सीधा नहीं चल सकता है. या वनो ब्लड प्रेशर शुद्ध रोजान के. तो जैसे कि अगर हमारे पास विटामिन सी विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन सी विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे पास बीमारियां पड़ जाती है, रिकेट्स, तो नाइट ब्लाइंडनेस. कुछ 6th में आपने पढ़ा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द हो जाता है. अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जोड़ों का दर्द पड़ जाता है. विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आँखों पर पट्टी पड़ जाती है या लाइट की कमी हो जाती है. तो ये सारे न्यूट्रेंट जो होते हैं ये फूड में होते हैं. जब हम ये वाला फूड खाएंगे जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट वो होता है जिसमें तमाम न्यूट्रेंट्स होते हैं. वो न्यूट्रेंट्स हम खाएंगे तो उससे हमारे जिस्म को ये न्यूट्रेंट्स मिल जाते हैं. तो हमारे जिस्म के अज्जा को जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, यमन जुज़न ज़रूरत आसान, यमन न्यूट्रेंट ज़रूरत आसान, तो वो हम इस फूड से हासिल कर सकते हैं. जैसे कि लाइट के लिए हमारे विटामिन सी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ विटामिन बी की ज़रूरत, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है हमारे जिस्म में. तो या हड्डियों के जोड़ के लिए हमारे पास विटामिन डी की ज़रूरत है. यहाँ देखते हैं हम सनलाइट की अशद ज़रूरत है. सनलाइट से हम एक न्यूट्रेंट पैदा कर सकते हैं. सनलाइट भी हमारे लिए एक फूड की तरह है. अगर हमारे जिस्म पर सनलाइट कंटिन्यूसली नहीं पड़ जाएगी या कंटिन्यूसली सैनिस जिस्म पर सनलाइट पे नहीं की, ताप पे नहीं की, इसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है. विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियों में दर्द पड़ जाता है. तो इसके बाद है पॉइंट नंबर, इसके बाद है यहाँ पर देखिए आप, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. तो बहुत सारे रास्ते होते हैं कि फूड को हम कैसे खाते हैं. हम अपने अंदर या न्यूट्रेंट्स जो एनिमल्स जो होते हैं वो फूड कैसे खाते हैं, वो अपने अंदर कैसे फूड लेते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जानवर एक ही किस्म के नहीं होते हैं, इंसान तो एक किस्म के होते हैं, लेकिन जानवर एक ही किस्म के नहीं होते हैं. तो जितने किस्म के होते हैं इनमें इनटेक ऑफ फूड वेरी हो जाता है. एक तो एक किस्म से खाते हैं, एक दूसरे तरीके से खाते हैं, तीसरे तरीके से खाते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, बीज एंड हमिंग बर्ड्स. यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिए, बीज एंड हमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants. बीज या हमिंग बर्ड्स आप देखिए, मधुमक्खी जिसको हम कहते हैं, ये मैंने मास्टर वन, यम कित कन फूड निवान. ये तो नहीं चबाते हैं, ये तो नहीं खाते हैं, ये तो अमजन दबो अमखिन पंतुल, ये तो उससे छोटे होते हैं, इंडिया जिसम में कित कन वात. सो द इनटेक ऑफ फूड थ्रू इन बीज इज सकिंग ऑफ नेक्टार. मैंने को चहन हम चहान कुस रस, युस रस आसान पोशन मजन या इन पंतुलिन मज रस आसान सह चहान. या इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. या इन्फेंट्स हम बच्चों को कहते हैं. बच्चे जो होते हैं वो सीधा तो खाना नहीं खाते हैं, तुम गोश्त खेवान या माज खेवान डायरेक्टली कह, तुम बत खेवान डायरेक्टली कह, सिन खेवान डायरेक्टली कह, प्लांट्स खेवान डायरेक्टली कह. सो दे कैन फीड ऑन द मदर्स मिल्क. वो अपनी माँ का दूध पीते हैं. तो उस दूध में वो न्यूट्रेंट्स कहाँ से आते हैं ये आपको समझना है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो प्लांट्स खाती है, वो प्लांट्स का फूड खाती है, वो प्लांट्स से फूड हासिल करते हैं, वो एनिमल्स से फूड हासिल करते हैं. तो वहाँ से जब वो फूड हासिल करते हैं तो उसके दूध में सारे विटामिन्स पाए जाते हैं. तो वो विटामिन ट्रांसफ़र होते हैं इन्फेंट या बेबी में या बच्चे में, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तम तम सैस बच्चस में ट्रांसफर. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. या आप लीजिए स्नेक्स, सर्फ यमन वन लाइक पैथन जो है, पैथन ये पे हेको शाहमारस यूत सर्फ आसान सह हसा निगलाव. स्वेलो में वो निगल सन, न चापान न कह चीज़, न चरित खेवान. उसके आगे जो भी जानवर आ जाता है वो उसको निगल जाता है. तो वो स्वेलो करता है, वो चबाता नहीं, वो चिविंग नहीं करता है. तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ इनटेकिंग फूड. ये बहुत सारे रास्ते हैं जैसे कि हम फूड अंदर लेते हैं, ये जानवर अपने अंदर फूड. सम इक्वेटिक एनिमल्स. इक्वेटिक, यहाँ पर इक्वेटिक एनिमल आ गया. इक्वेटिक उस एनिमल को कहते हैं जो पानी में रहता हो. यहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ इक्वेटिक है, ये अपनी कॉपी पर नोटबुक पर मार्क किया करो. इक्वेटिक एनिमल्स उनको कहते हैं जो कि
پانی میں رہتے ہیں وہ اپنا فوڈ کیسے حاصل کرتے ہیں اینیملز. فلٹر ٹینی فوڈ پارٹیکلز فلوٹنگ نیئر بائی اینڈ فیڈ اپان دیم. تو وہ کیسے کھاتے ہیں؟ جو پانی میں فلوٹنگ مینس کو تیرتے ہوئے فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں. جیسے کہ فوڈ پارٹیکلز وہاں پر بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. کوئی تو ہم یہاں سے پھینک دیتے ہیں, یہاں تو پانی میں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان سے جو جز نیوٹرنٹس وغیرہ نکل جاتے ہیں وہ پانی میں ان کو حاصل کرتے ہیں, تو وہ ان کو کھاتے ہیں, اس پر فیڈ اپنے آپ کو کرتے ہیں. ایکٹیویٹی 2.1 یہاں پر ہے. ایکٹیویٹی نمبر 2.1 یہ آپ کو کرنا ہے. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. تو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے کہ بہت سارے اینیملز کے نام دیے گئے ہیں یہاں پر. تو ان میں آپ کو اب دیکھنا ہے, نیچے دیے گئے ہیں اسکریپنگ ایک فوڈ انٹیک کرنے کی پروسیس ہے, چیونگ چبانے والی پروسیس ہے, سیفوننگ, کیپچرنگ اینڈ سوالوئنگ, سپونگنگ, سکنگ. تو بہت سارے جیسے چوسنا, چبانا, نگلنا, یہ بہت ساری پروسیس ہوتی ہے فوڈ کو اپنے اندر لینے کے لیے. تو آپ کو یہ کرنا ہے, سنیل کیسے اپنا فوڈ لیتا ہے, آنٹ کیسے لیتا ہے, ایگل کیسے لیتی ہے, ہمنگ برڈ کیسے لیتی ہے, لائس کیسے لیتی ہے, ماسکیٹو کیسے لیتا ہے, تو بٹر فلائی کیسے لیتا ہے, ہاؤس فلائی کیسے لیتا ہے. ان میں آپ کو آگے دینا ہے کائنڈ آف فوڈ. تو پہلے دیکھنا ہے سنیل کون سا فوڈ کھاتا ہے, یہ پلانٹس کھاتا ہے یا اینیملس کھاتا ہے. موڈ آف فیڈنگ کیسے ہوتی ہے, یہ سفوئنگ کرتا ہے یا سکنگ کرتا ہے, سپونگنگ کرتا ہے یا سویلوئنگ کرتا ہے. تو یہاں پر ایک امیزنگ فیکٹ ہے, اسٹار فش یہاں پر اسٹار فش اس کو کہتے ہیں, فش ہم مچھلی کو کہتے ہیں. تو اسٹار فش اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس کی جو باڈی شیپ ہے وہ اسٹار کے جیسی ہوتی ہے, ایک تارے کی جیسی ہوتی ہے. تو اسٹار فش فیڈز آن اینیملز کورڈ بائی ہارڈ شیلز آف کیلشیم کاربونیٹ. کیلشیم کاربونیٹ کے شل بنا ہوتا ہے, یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنو ٹھوٗلَس یُس نیٚبٕرۍ کِنۍ کٔنٛڈ چھِ آسان, یِتھ کٔنۍ آسان چھِ, یِتھ کٔنۍ چھِ آسان کینٛہہ اینیملز تِم یِم آبَس منٛز آسان چھِ اور ان کے باہر سے شل بنا ہوتا ہے, کیلشیم کا شل بنا ہوتا ہے, یَتھ أسۍ وَنو چھِ کٔنٛڈ آسان بَنیمٕژ نیٚبٕرۍ کِنۍ کیلشیم کاربونیٹٕچ کٔنٛڈ. تو یُس یہِ سٹار فش چھِ یہِ چھِ یِمنٕے کھٮ۪وان زیادٕ پَہنَس, یہِ چھِنہٕ باقٕے کانٛہہ فوڈ کھٮ۪وان. آفٹر اوپننگ دا شل, تو یہ کیا کرتی ہے, یہ کیلشیم کاربونیٹ کا جو شل ہوتا ہے اس میں بنا ہوتا ہے, یَتھ أسۍ وَنان ٹھوٗلہٕ کٔنٛڈ بَنیمٕژ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ آسان یا کیٹرپِلر چھِ آسان بَنیمٕژ نیٚبٕرۍ کِنۍ, سُہ چھُ اَتھ پھٕٹراوان یَلہٕ کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کران, تھرو اِٹس ماؤتھ ٹو ایٹ دا سافٹ اینیمل ان سائڈ دا شل. اور ان سائڈ دا شل جو سافٹ اینیمل ہوتا ہے, جو اس کے اندر کیڑا پڑ جاتا ہے ہوتا ہے, اس کو وہ کھا جاتی ہے. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. اور اس کے اندر جب یہ جاتا ہے اس کے بعد اس کو نگلنے, اس کے بعد ڈائجیشن سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم ڈائجیشن ان ہیومنز, انسانوں کے اندر. انسان کو کہتے ہیں, انسانوں کے اندر. یہاں پر میں مارک کر دیتا ہوں کون سا ٹاپک ہم کو کل پڑھنا ہے, ڈائجیشن ان ہیومنز. تو 2.2 ہے, کل ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ انسان کے اندر ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے, ہاضمہ کیسے ہوتا ہے. ہاضمہ میں نے کوئی ہضم کت کن انسان اندر کت کن انسان کیسے, یہ بھی پڑھیں گے کل. انسان کیسے انٹیک آف فوڈ کرتا ہے, وہ کون سا فوڈ کھاتا ہے, کیسے کھاتا ہے, کون سے فوڈ کھاتا ہے. جیسے کہ انسان اینیملز بھی کھاتا ہے اور پلانٹس بھی کھاتا ہے. تو وہ ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے, یہ پلانٹ بھی اس کے اندر ڈائجسٹ ہوتا ہے. ڈائجیشن پروسیس ایک ہوتی ہے جس میں فوڈ کو کمپلیکس سبسٹینسز کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. میں نے پھٹراؤن چھِ اندر یِوان, اور اس کے بعد اس میں سے جو بھی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. نیوٹرنٹس الگ الگ سے نکل جاتے ہیں اور ہمارے خون کے اندر داخل ہو کر اپنے باڈی پارٹ پر پہنچ جاتے ہیں. جس باڈی پارٹ کو وہ نیوٹرنٹ ضرورت ہوتا ہے وہ اس کو کنزیوم کرتا ہے, جس کو نہیں ضرورت ہوتا ہے وہ اس کو ریفیوز کرتا ہے. وہ دوسرے باڈی پارٹ کے پاس پہنچتا ہے, جس کو وہ ضرورت ہوتا ہے وہی اس کو کنزیوم کرتا ہے. تو وہاں پر بہت سی پروسیس ہے. بکل کیوٹی آسفیجس ہے, یا سٹامک ہے, میاد چھُ انسانس, یا بکل کیوٹی چھِ أسۍ وَنان ٲسُک أنٛدرِم حصہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ جبڑٕ چھِ أسۍ وَنان, یا ایسوفیگس چھُ أنٛدرۍ کِنۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ نوڈ یُس وَسان چھُ بۄن کُن, یِم أسۍ غذا اِنسانَس میادَس تانۍ واتان چھِ. تو اس کے بعد انٹسٹائن آتے ہیں, أنٛدرم یَتھ یِمن أسۍ وَنان چھِ, یا لارج انٹسٹائن یا سمال لۄکٕٹۍ أنٛدرم بٔڑۍ أنٛدرم چھِ آسان, یا ریکٹم ہے. اس کے بعد ہے انس. ریکٹم اس کو کہتے ہیں جس میں اسٹامک میں
फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है फिर बॉडी में, उसको रेक्टम में म्यादा जो होता है, स्टमक जो होता है, उसको रेक्टम में डालकर उसके बाद अनस से हम उसको बाहर फेंक देते हैं, जो कि वो जो मटेरियल होता है वो वेस्ट होता है, वो इंसान की बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं होता है। इंशाल्लाह हम वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक टुमारो. So I hope that you will understand how do animals get their food, how do they intake their food. तो बहुत सारे एनिमल्स के बहुत सारी किस्में हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों से अपने ग़िज़ा अपने अंदर ले सकते हैं, और बहुत सारे जानवर बहुत सारे तरीक़ों से ग़िज़ा खाते हैं। जैसे कि कोई जानवर प्लांट से हासिल करता है, कोई जानवर दूसरे जानवर को खाकर वो न्यूट्रेंट्स हासिल करता है, कंपोनेंट्स हासिल करता है और अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है, बैलेंस डाइट खाकर अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है। हाँ, अगर फूड की ज़रूरत ना होती, इन फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये न्यूट्रेंट जो होते हैं ये इसी फूड में होते हैं। अगर फूड नहीं खाएंगे तो न्यूट्रेंट्स हमको नहीं मिलेंगे, या इन जानवरों को वो न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे। जब वो इन जानवरों को, जैसे कि घर में देखो आप, अगर अपने माल मवेशी को, जो भी आपके घर में होते हैं, काऊ, ऑक्स, गोट वगैरह, शीप, उनको अगर आप लीव्स या ग्रास नहीं खिलाओगे या इनमें घास खाने की, तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे? वो तो मर जाएंगे। पहले वो कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका जो बॉडी पार्ट होता है वो डेवलप होता है न्यूट्रेंट्स से। जब उनको न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो डेवलप नहीं हो जाएगा, वो अंडर डेवलप रह जाएगा। जब वो अंडर डेवलप रह जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो है क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी तो वो सड़ जाएगा। जब वो सड़ जाएगा तो वो फिर मर जाएगा। तो इसलिए फूड इंसान के लिए ज़रूरी होता है। It is a natural process. So hope that you will understand the lesson and enjoy. All the best till tomorrow. Goodbye.